نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين من ناباهم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي يحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو بابرکت بنائے کہ ہمارے بھائیوں نے اپنے بچے کی خوشی کے موقع پر اس کا انعقاد کیا ہے. دین اسلام کی یہی خصوصیت ہے، یہی خوبی ہے کہ دین اسلام چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی غم کا موقع ہو، شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیتا. ہماری خوشی بھی شریعت کے اندر رہ کے ہوتی ہے، ہمارا غم بھی شریعت کے تابع ہوتا ہے، ہمارا کوئی کام شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلتا. یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں، ہم نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جس کا ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور جس کی دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، یہ کلمہ ہمیں گھر بیٹھے مل گیا. ہم نے اپنے والدین سے سن لیا، ہم پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان دے دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا، چند رسمیں بھی ایسی کر دی گئیں جن سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. اور شاید ہمارے ذہن میں یہی ہو کہ دین اسلام اسی طرح آیا ہے، دین اسلام کی تاریخ یہی ہے، سب نے اسی طرح کلمہ پڑھا ہے اور سب کو اسلام اسی طرح نصیب ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دین اسلام جن حالات میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا. آج تو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں، اس کے اسلام کے اوپر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اس کو مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں. لیکن وہ دور، جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ لے کے اترے، یہ اسلام لے کے آئے، اس وقت پوری دنیا کے اوپر کفر چھایا ہوا تھا.
पूरी दुनिया के ऊपर शिर्क छाया हुआ था। सारी कायनात में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला हो, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला हो। सारी कायनात कुफ्र से भरी हुई थी, सारी कायनात शिर्क से भरी हुई थी। काबतुल्लाह जो अल्लाह ताला की तौहीद का सबसे बड़ा घर था, उसके अंदर काफिरों और मुशरिकों ने 360 बुतों को रखकर उसको भी शिर्क का अड्डा बनाया हुआ था। गर्ज दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उनके अंदर ना पाया जाता हो। शराब वो पीते थे, झूठ वो बोलते थे, जिना वो करते थे, बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन वो कर देते थे। लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज लगी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हमारी सैकड़ों साल से आने वाली चौधराहट जो हमने बुतों के नाम पर इस कौम को दे रखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उसका तो खात्मा हो जाएगा। जब हम मुहम्मद रसूलुल्लाह को मान लेंगे, फिर तो हमें इन बुतों को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने कुफ्र को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने शिर्क को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी तमाम बुराइयां छोड़ना पड़ेंगी। वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मक्का के वो बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े बहादुर, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, ये सारे बड़े बड़े लोग दीन इस्लाम के रास्ते की रुकावट बन गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले कलिमा लेके आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया। किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन तीन, इस तरह इस्लाम फैलना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त इस्लाम कबूल करने पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के ऊपर फूल नहीं डाले जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, फूलों के हार नहीं पहनाए जाते थे, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, मुबारकबादें नहीं दी जाती थी, गालियां दी जाती थी। उस वक्त मिठाइयां नहीं बांटी जाती थी, गलियों के अंदर घसीटा जाता था। इस्लाम के वो पहले सहाबा कराम जिन्होंने ये तारीफ रकम की, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत सुमैया, हजरत जनीरा, ये वो लोग थे जो मक्का के अंदर गरीब थे, लेकिन ये लोग मुसलमान हो गए। इनको अपने कलीमे की ऐसी कीमत चुकाना पड़ी। किसी को गलियों के अंदर घसीटा जा रहा है, किसी के ऊपर गर्मी के अंदर पत्थर रखे जा रहे हैं, किसी के ऊपर बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, वो उनको गालियां देते हैं, उनके पीछे लगते हैं, उनको पागल पागल मजनू कहते हैं। सहाबा कराम ने कलीमे की ऐसी कीमत चुकाई। ये 13 साल इसी तरह गुजरे। जो कलमा पढ़ता उसको पहले से मालूम होता, कलमा पढ़ने का मतलब गालियां हैं, कलमा पढ़ने का मतलब मौत है, कलमा पढ़ने का मतलब तकलीफ है, कलमा पढ़ने का मतलब परेशानियां हैं। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मैं कलीमा पढ़ना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने आप को परेशानियों के लिए तैयार कर लो, अपने आप को मुसीबतों के लिए तैयार कर लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के साथ टेक लगाए बैठे हैं। कुछ सहाबा आए, या रसूलल्लाह बस अब तो मजालिम की बस हो गई, हमारे बस से बाहर हो गया, मजीद मुसीबतें हम नहीं झेल सकते, मजीद परेशानियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे होके बैठ गए, फरमाया अभी से बस हो गई, अभी परेशान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे पहले तो ऐसी कौमें भी आई जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से आरों के अंदर चीर दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से उनके जिस्मों को कंघियों के साथ नोचा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से उनको घसीटा गया, उनके जख्मों के ऊपर नमक और मिर्चें लगाई गई, लेकिन वो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह से ना हटे और अपने ईमान से फिर भी ना हटे। ये इस्लाम की एक तारीख है और दीन इस्लाम इन्हीं हालात के अंदर आया है। ये हालत चलती रही 13 साल इसी तरह गुजरे, बस परेशानियां, बस मुसीबतें। लेकिन फिर अल्लाह ताला को मुसलमानों की हालत पे रहम आया। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत दे दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम हिजरत कर गए। जब सारे सहाबा हिजरत कर गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी हिजरत फरमा गए। अब मदीने पहुंचे, हालात कुछ साजगार हुए। अल्लाह ताला का और फरीज़ा आया, उदिन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان اترا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، اے پیغمبر ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا، ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان صرف مارے ہی کھاتے رہیں گے، کیا ہمیشہ سے ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر صرف پتھر ہی برستے رہیں گے؟ نہیں، اب آپ کو مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اے پیغمبر تلوار اٹھا لیجئے، تیر اور کمان اٹھا لیجئے، جہاد کا اسلحہ اٹھا لیجئے، ان کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیے، اس ابو جہل کے مقابلے میں آ جائیے جنہوں نے بلال کو تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا، اس ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں آ جائیے جنہوں نے صحابہ کرام کو مشقتوں کے اندر ڈالا۔ اب آپ کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، پھر فرض ہو گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اے پیغمبر صحابہ کرام کو سنا دیجئے، جہاد کے اندر کھڑے ہو جائیے، اور پیغمبر علیہ السلام پہ فرض کر دیا گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے پیغمبر صحابہ کرام کو جہاد کی دعوت دیجئے، جہاد پر ایسا کھڑا کر دیجئے ہر ظالم سے ٹکرا جائیں، ہر جابر سے ٹکرا جائیں۔ وہ مکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے تھے، صحابہ کرام چھوڑ کے آئے تھے، نبی علیہ السلام کا جہاد شروع ہوا، بدر کا مارکہ پیش آیا، سارے بڑے بڑے کافر اس کے اندر ہلاک ہو گئے، پھر احد کا مارکہ پیش آیا، غزوہ احزاب پیش آیا، اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ جہاد شروع ہوا، بنو قریظہ پیش آیا، بنو قینقاع پیش آیا، یہودیوں کے ساتھ غزوہ خیبر پیش آیا، اس کے بعد 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں پہ جا کے حملہ کیا۔ وہ مشرک جنہوں نے صحابہ کرام کو نکالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، آج وہی مکہ ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے، آج نبی علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں، نبی علیہ السلام کے سر پہ جہادی ٹوپی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تلوار ہے، جسم کے اوپر تیر اور کمان ہے، فاتح بن کے بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمر پہ سوار ہو کر، ان کے کندھوں پر سوار ہو کر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو کر ان بتوں کو گرا رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اتر رہی ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہمیشہ سے ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اسلام نے ظلم برداشت کیا ہے، تشدد بھی برداشت کیا ہے، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کے ظلم کا اسی طرح جواب دو، جابر کے جبر کا اسی طرح جواب دو، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ یہ دین وہاں سے نکلا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ غزوہ خندق میں کھڑے تھے، ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی، نبی علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی، اس میں سے چنگاریاں نکلیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی چنگاریاں ہیں؟ فرمایا مجھے ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں نکلیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے روم کی خوشخبری دی گئی۔ اس وقت کے منافق ہنسنے لگے، یہودی ہنسنے لگے، دیکھو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم سپر طاقتوں سے ٹکرا جائیں گے، کہتے ہیں ہم ایران کو فتح کر دیں گے، کہتے ہیں ہم روم کو فتح کر دیں گے، ہم یمن کو فتح کر دیں گے۔ ان کی باتیں سنو، یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا اعلان ہو رہا تھا کہ ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وہ روم بھی فتح ہوا، وہ ایران بھی فتح ہوا، وہ یمن بھی فتح ہوا۔ ان کے شہزادے، ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جکڑے کھڑے تھے۔ ان کے وہ مال دولت، ان کے وہ جواہرات جن کے اوپر ناز تھا، گدھوں کے اوپر لاد لاد کر مسجد نبوی میں رکھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کے آگے تقسیم ہو رہے تھے۔ یہ دین کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا، یہ دین کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، یہ دین پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ یہ دین چلتے چلتے یہاں تک پہنچا، ہمارے تک پہنچا۔ آج کے موجودہ حالات پھر اسی طرح ہو رہے ہیں، دنیا کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تشدد ہے۔ صرف آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات کہ مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات آئے ہوئے ہیں۔
اگرچہ وہاں پر بہت پریشانی ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات کیسے تنگ کیا ہوا ہے۔ یہودی دنیا کی وہ ذلیل اور بدتر قوم ہے جس کے آباء و اجداد اور باپ دادے کو اللہ تعالیٰ نے سور بنایا، ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے ساتھ تبدیل کیا۔ یہ وہ دنیا کی واحد بدبخت قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، یہ وہ واحد بدبخت قوم ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اتنے عرصے سے فلسطین کے اندر انہوں نے ظلم ڈھایا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، جس کی طرف 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے شروع میں نماز پڑھی تھی، اس کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ 38-40 سال سے وہاں پر ان کے مظالم مسلمانوں کے اوپر اٹھا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی چنگاری دبی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی ابھری، مسلمان تھوڑا جوش میں آئے، جذبے میں آئے، مسلمانوں نے جہاد شروع کیا۔ چند دن کے اندر نقشہ پلٹ کے رکھ دیا، وہی یہودی پیچھے بھاگنے پہ مجبور ہوئے، وہی یہودی ذلت چاٹنے پہ مجبور ہوئے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہودی تمہارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، یہودی تمہاری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر یہودی تمہارے مقابلے میں آئیں گے، میدان میں اتریں گے، قرآن کہتا ہے یہودی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہودی پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اب مجاہدین ان کو سامنے لے کے آئے ہیں میدان میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہودیوں کا نظام، ان کی ایجنسیاں، ان کا انٹیلیجنس نظام، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مجاہدین نے وہیں بیٹھ کے پلاننگ کی، ان کے بڑے بڑے میزائلوں کو ناکارہ کیا، خود انہی کے اوپر برسایا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے مسلمان خیموں کے اندر رہ رہے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ یہودی خیموں کے اندر رہ رہے ہیں اور فلسطین اور مسجد اقصی اور اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں یہاں کے مسلمانوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاد صرف انہی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کریں۔ فلسطینی مجاہدین کے لیے اپنا مال دینے کا ذریعہ موجود ہے، ان تک کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مال پہنچائیں، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں، اس کی نیت کریں۔ جہاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز اور روزے کی طرح فرض کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمارے جسم و جان سے نکل گیا۔ جہاد کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے، جہاد کی بات قوم کو کرنے والا کوئی نہیں ہے، جہاد کے اوپر قوم کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے منبر و محراب خالی ہو گئے، ہمارے مسلمانوں کو بھول گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عصابتان من امتی یحرزہم اللہ من النار، میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر دیا ہے، جہنم سے نجات دے دی ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی سیفہ فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کی تلوار اٹھائی، فقد بایع اللہ، اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، جہاد کے اندر ایک صبح اور ایک شام کا لگا دینا ساری دنیا سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد کی ایک دن اور ایک رات کی پہرے داری 400 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، جہاد اور جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سارے نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان فلسطینی مجاہدین کے لیے، ان اہل غزہ کے لیے اپنی دعائیں، اپنا مال، اپنا تعاون، اپنی جان، سب کچھ تیار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فریضے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت اور تعاون کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔